جی سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ تو آج میں آپ لوگوں سے ان دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس وقت نیٹ پہ بہت زیادہ جنگ چل رہی ہے اور کچھ ریڈٹ والے ہیں وہ بھی ایک گروپ بن چکا ہے، اور اس طرف سے دوسرے لوگ بھی جو ابر فیملی کے ساتھ ہیں وہ بھی باقاعدہ ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہی اصل بات صرف اتنی ہے کہ کوئی کتنا سخت دوسرے کے بارے میں بول سکتا ہے۔ یہاں پہ کہانی یہی چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کہاں تک کھینچ سکتا ہے، کہاں تک اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ ریڈٹ والے جانتے ہیں کہ یہ این ایف کا پی آر بنا ہوا ہے، تو ہم لوگ آپس میں جس چیز کے اوپر بحث کر رہے ہیں یہ بحث بالکل فضول بحث ہے، کیونکہ مداح کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہاں پہ تو صرف یہی ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کو وہ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بھی ضد تھی کہ جہاں پہ، حالانکہ یہ پہلے آپ جانتے ہیں، میں دوبارہ وہ باتیں جو سارے بول رہے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا، کہ یہ اس ہاکی کو برا بھی بولتی تھی یا جو بھی کہتی تھی، کرکٹ کو اہمیت دیتی تھی یا جو بھی کرنا چاہتی تھی، وہ ایک بات بالکل ہی ہٹ کے، میں زیادہ اس کے اوپر کیا بات کروں، سبھی بات کر چکے ہیں۔ مقصد صرف یہاں پہ ایک ہی چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جائیں گے میں ان سے، اگر وہ 1 روپے لگائیں گے میں وہاں پہ 10 روپے لگاؤں گی، جیسا کہ ابھی جو ہمیں پتہ چلا کہ اگر 10,000 ابراہیم فیملی نے دیا، ٹھیک ہے، اور اسی کے جواب میں انہوں نے سوچا کہ 10,000 اس نے دیے، ان کی تو کوئی بات نہیں، آج کل کے دور میں جب یہ گئے تھے، یہ وہاں پہ شعیب وہاں پہ گیا تھا تو 10,000 دے کے ہے نا، تو اس میں اور کیا بات کروں، شرم تو کم سے کم آنی چاہیے انسان کو، کسی بات پہ تو کچھ کرے۔ ابراہیم فیملی میں اس میں ڈبہ کے میاں نے باقاعدہ اسے کوشش کر کے اس نے عزت دلوائی، اس کو بلایا، جیسے کہ آج این ایف بھی کہہ رہی مجھے بڑی عزت ملی، حالانکہ اس نے بہت نفرت کرتی تھی ہاکی سے، کیونکہ جہاں پہ یہ جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو مائنس نکالنا ہے، سیدھی سی بات۔ عزت اسی لیے زیادہ ملی ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا عزت اسے ملتی ہے۔ اور مجھے تو ایک اور بات لگ رہی ہے کہ شاید آپ لوگوں نے غور کیا کہ نہیں کیا، کہ وہ مداح والے بھی پورے انہوں نے سیاست ہی کیا ہے، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یار ان لوگوں کی آپس میں لگی ہوئی ہے، اگر ان کو ہم انوائٹ کریں گے تو ہمیں پیسے بھی زیادہ ملیں گے، تو انہیں تو اپنے کام سے کام ہے، اسی لیے زیادہ انہوں نے ان کو بھی جلایا ہے، ابراہیم فیملی کو بھی، کہ یہ پاس وہاں بیٹھی ہوئی بھی انہوں نے کہا کہ چل بھی تو پیچھے ہو کے بیٹھ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جو زیادہ پیسے دے گا، کیونکہ پیسے کے معاملے میں تو سیدھی بات ہے ابراہیم فیملی بہت کنجوس ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے بھی کسی کو کچھ بھی نہ دیا جائے، یہ تو ہمیشہ سے ان کی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ نیچے سے جو لوگ اٹھ کے آتے ہیں نا، جنہوں نے زندگی میں کبھی پیسہ نہیں دیکھا ہوتا اور طرز کی زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان کو وہ کسی کو پیسہ دینا چاہتے تو وہ ان کا دل پکڑا جاتا ہے، حوصلہ نہیں پڑتا، ہاں اپنے اوپر خرچ کر لیں گے لیکن کسی کو دینے کی ہمت نہیں ہوتی، ایک بات یہ۔ اور این ایف کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کو میں جیسے بھی ہو میں نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ اس کی ماں کو انہوں نے صبا نے سٹیج پہ نہیں آنے دیا تھا جب یہ ان کا آپس میں کلیش ہوا تھا، بہت زیادہ کلیش ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ آپ جانتی ہیں کہ ابراہیم فیملی نے اس کو سٹیج پہ نہیں آنے دیا، این ایف کی ماں کو۔ تو یہ ایک ان کا یہ اپنی ذاتی جنگ چل رہی ہے اور ہمیشہ یہ چلتی رہے گی، اس میں آپ جتنا مرضی کر لیں، آپ ادھر سے بھی گروپ بن جائے گا، ادھر سے بھی بن جائے گا، ایک دوسرے کو برا بولتے رہیں گے، ان لوگوں کی یہ باتیں ختم نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں لوگ ابراہیم فیملی سے بہت پیار کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، لیکن این ایف کے آنے کی وجہ سے انہیں نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو تو نقصان پہنچا لیکن امیج اس کا بھی گرا ہے، کیونکہ یہ اس حد تک چلی جاتی ہے بولنے میں کہ سوچتی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی بول دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو میرا جو وہ ہاکی ٹورنامنٹ کے آرگنائزر جو ہیں وہ بڑے تیز نکلے ہیں، انہوں نے ان سب کو ایک دفعہ کھلایا ہے، بھئی اگر اس نے 175,000 دیا ہے تو اس کو تو کھانا بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، بیٹھے آگے پیچھے گھر میں کھانا ہی ہے نا، وہ کتنے کا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اب ان کی کوشش نیکسٹ میرے خیال سے تو یہی ہوگی، وہ کہیں گے کہ اب یہ کہیں گے کہ ہمیں بلایا جائے، ہم زیادہ دیں گے، کیونکہ صرف مجبوری کی حالت میں انسان ایسا کرتا ہے اپنی عزت کی خاطر، حالانکہ سب وہاں بیٹھی ہوتی ہے، اگر یہ چاہتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے شاید اتنا سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا، اور وہ جو ہاکی والے لوگ ہیں کم سے کم انہیں تو کچھ فائدہ ہوا، لیکن وہ دیکھنا زیادہ اپنی فیملی بھی لے گئی، ان کے اپنے فادر کو بھی لے کے گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ماں کو بھی لے کے گئی، اور بڑے وہ اپنے دھوم دھام سے، جس کو یہ بہت برا کہتی تھی، ہاکی تو بہت بری چیز ہے، لیکن صرف اور صرف اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے میڈم بن کے جانا ہے، میں نے میڈم
ہی بن کے جانا اور ویسے اسٹائل، ویسے ہر چیز، ویسے ہی بیٹھنا، ویسے ہی کرنا، کیونکہ ایک نفرت ہوتی ہے اور ایک جیلسی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہ اسی اسٹائل میں، اسی چیز میں ایل وی کا بیگ لے کے سامنے رکھا ہے، سب کو دکھا ہے. ویسے ان گاؤں والوں کو اتنا کیا پتا کہ یہ بیگ کیا ہے، صرف انہوں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ لوگ دیکھو میں ایل وی کا بیگ رکھتی ہوں. ہو سکتا بھائی اوریجنل بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اصل جو گیم اسٹروک لگایا نا کلاس کا، وہ وہاں کے جو ٹیم کے لوگ تھے نا، ہاکی کے ٹورنامنٹ کے آرگنائزر جو تھے، انہوں نے صحیح کھیلا ہے. اور انہوں نے ایسا کھیلا کہ یہاں پہ آگ لگی ہے نیٹ پہ ہر طرف. یہ تو مقصد صرف اصل میں جو گیم کر گئے وہی کر گئے، اور ان کا پھٹا بھی کروا دیا، ان میں نفرت بھی پھیلا دی اور پیسہ بھی لے لیا. اب وہ نیکسٹ، اور ان میں سے میری ایک دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ، میری سبسکرائبر ہیں بہت اچھی ہیں، مجھے ان سے میری بات بھی ہوئی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ جب ان سے بات کی، وہاں فون کیا ہاکی کی آرگنائزر ٹیم سے، جب انہوں نے بات وہاں سے کی تو آگے سے انہوں نے کہا جی آپ اسے کیوں رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کے بارے میں بہت زیادہ کرتی ہے اور بڑی کھل کے یعنی کہ بہت زیادہ ان کے بارے میں باتیں کرتی ہے، اچھی بات نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا اچھا چلے آپ کو، انہوں نے کہا مجھے آپ ذرا بتائیں. انہوں نے کہا ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ مضحکی نہیں ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا. انہوں نے کہا چلے میں سوچ، انہوں نے کچھ ویڈیو نے بھیجی، تو انہوں نے جا کے باقاعدہ اس بندے نے این ایف سے بات کی کہ یہ ایک بندے یہ اعتراض اٹھا رہے کہ آپ انہیں کیوں مہمان خصوصی بلا رہے ہیں. تو این ایف نے باقاعدہ اس سے پھر میسج کیا، انہیں میسج پہ کہا کہ فیصلہ کر لو، تم مجھے پسند کرتی ہو. تو اس نے آگے سے کہا جی تم اچھا کرو گی تو ہم تمہیں پسند کریں گے، تم برا کرو گی تو ہم تمہیں کیسے پسند کر سکتے. تو اس نے پھر آگے سے کہا نہیں دیکھیں میں نے کیا کیا، میں تو ان کے پول کھو رہی ہوں. انہوں نے کہا پول کی بات نہیں ہے، آپ سیدھی سیدھی ان کی انسلٹ کر رہی ہیں، آپ سیدھا سیدھا انہیں ذلیل کر رہی ہیں. حالانکہ ٹھیک ہے کچھ غلطیاں ان میں ہوں گی، لیکن اس حد تک غلطیاں نہیں ہیں جتنی آپ ان کو بنا کے پیش کر رہی ہیں، جتنا آپ ان کے اوپر اپنا گرج نکال رہی ہیں، جتنی آپ ان میں نفرت کر رہی ہیں. نہیں میں نے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو بس میں تو وہی کر رہی ہوں جو ان کی حقیقت ہے، میں تو سچائی، کیونکہ یہاں پہ تو سارے سچائی بیان کرنے آتے ہیں، جھوٹ تو بولنے کوئی بھی نہیں آتا. یہاں پہ تو سارے آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں، جھوٹ تو بولتے ہی کوئی نہیں. یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ یوٹیوبر ہیں وہ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، سب سچ بولتے ہیں. تو انہوں نے اس کو یہی کہا اور کافی ان کی آپس میں بحث چلی. اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آپ آپس میں مل جل کے اس سلسلے کو حل کرو نا. لیکن کیونکہ کوئی بھی اس چیز کو کرنا نہیں چاہتا، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی ان کے والدین ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اگر اس کا باپ اتنا ہی اچھا ہے، سب کی بڑی تعریفیں کرے تو وہ چاہ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے. باپ کو تو ساتھ لے یہ پتہ تو چل جاتا ہے، بہت بڑی فیملی ہے، اندازہ تو ہو رہا ہے کتنی بڑی فیملی، پتہ چل جاتا ہے رہن سہن سے، انسان کے چلنے پھرنے سے، انسان کو کسی کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایک نارمل لوگ ہیں وہ بھی. لیکن اگر ابن فیملی کو دیکھا جائے تو یہ اور ہائی لیول پہ جا رہے ہیں، اچھے یعنی کہ کھاتے پیتے لوگوں کو نظر آتے ہیں، اسٹائل سے ہر چیز، گاؤں میں بھی یا جیسے بھی ہے باہر بھی لوگ انہیں جانتے ہیں. لیکن صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کہ ایک دوسرے کو اگر تم یہ کرو گے تو میں یہ کروں گا، اگر تم ایک تھپڑ مارو گے تو میں تمہیں 4 تھپڑ ماروں گا. صرف یہ کہانی یہی چل رہی ہے. اور اس جنگ کے اندر ہم لوگ سارے، اس میں ریڈ ہیڈ والے بھی، اس میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوں. ان کی بھائی ذاتی جنگ ہے، یہ نہ ختم ہونے والی. آپ لوگ اپنا اسی بات کے اوپر کر رہے ہو کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، اس نے اس کے پول کھولے، یقیناً پول کھولے ہوں گے، کچھ سچائی ہے، لیکن اس میں جھوٹ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ابراہیم فیملی اچھی ہے، بالکل. اب میں تو کلیئرلی بولتا ہوں کہ یہ بھی اتنے ہی ہیں، یہ بھی اپنے فائدے کی جنگ کھیلتی. میڈم ہے وہ بھی اپنے فائدے کی کرتی، جناب ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے، اور یہ ڈبہ ہے یا اس کا شوہر ہے وہ بھی اپنے فائدے. یہاں پہ یوٹیوب بنا کے اوپر آ کے بولتے ہیں، گھنٹہ 2-3 گھنٹے لگاتے ہیں، تو وہ بھی تو فائدے کے لیے کر رہے ہیں نا، پیسے کے لیے کر رہے ہیں. وہاں پہ تو دینے کے لیے پیسے بہت زیادہ تھے ان کو کہ 1,75,000 دی، اور جو پرومس کیا تھا وہ تو درمیان میں رہ گیا لوگوں کے لیے، پڑھائی کے لیے. کھیل کے اوپر آپ لگا رہی، کیوں؟ انا کا مسئلہ ہے، نیچا دکھانا ہے ایک دوسرے کو. اور اب دیکھیے گا وہ بھی ان کو نیچا دکھائیں گے. دیکھیں جہاں اس کی نانی کے گھر میں ڈبہ بھی گئی ہے، اس کا شوہر بھی گیا ہے، وہ اپنی بہن کو ملنے گئے ہیں، سارا گئے. انہوں نے دکھایا کہ جہاں ہمارے ریلیشن دیکھیں ہمارے بھی بہت زیادہ، ہمیں بھی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں ان سے، وہ کہتی ہیں ہمیں زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ ان کی آپس کی یہ ایک ایسی کھینچا تانی ہے جس میں سارے ہی مزے لے رہے ہیں. اور گاؤں والے تو پھر اخیر ہی کر دی انہوں نے. تو انہوں نے باقاعدہ
ان کو جلانے کے لیے ان کو کیا. اب نیکسٹ کیا ہوگا؟ نیکسٹ وہ انہیں بلائیں گے میرے خیال سے, ان کی خوب خدمت کریں گے, باقاعدہ وہ رپورٹر وغیرہ بھی ساتھ. کوئی کہہ رہا ہے کہ رپورٹر انہوں نے بلایا, جس نے بلایا, کیونکہ جو آرگنائز کرتا ہے کسی چیز کو تو اس کا سارا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا اور کیسے نہیں کرنا, کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں چاہتا یہاں پہ, اور کیونکہ دونوں سننے والے بھی نہیں ہیں کہ ان کی آپس میں, کیونکہ یہ کلیش ختم ہوگا تو پیسہ ختم ہو جائے گا, ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں گے تبھی تو پیسہ آئے گا, ایسے تو نہیں ہوتا. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ کچھ گروپ بنے ہوئے ہیں, کچھ این ایف کے ساتھ ہیں, کچھ جناب کے ساتھ ہیں. خیر جناب ادھر سے تو کوئی امید ہی نہ رکھے جناب, کیونکہ وہ تو ان کا تو وہ تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں, ان سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا, اس سے تو وہ ایک الگ ہی ہیں, وہ کسی کی بھی سپورٹ کرنے کے سلسلے میں ہے ہی نہیں. لیکن اس نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں کی سپورٹ کروں گی, وہاں پہ تو پیسے دے دیے, لیکن جو اس نے چینل پہ وعدہ کیا تھا وہ بھی درمیان میں رہ گیا. تو یہاں پہ ہر کوئی ایک دوسرے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے چلا رہا ہے, اور یہ ایسے ڈبا, اور اس کا شوہر بھی تو اس کو نیچے ہی لگا رہا ہے اور کچھ نہیں. وہ بھی ان کی فیملی میں جا کے اس کا ماموں, نیہا کا ماموں ڈبا کے بچے کو پکڑ کے رکھا, اور وہ اس کے لوگوں کے ساتھ اپنی سیلفی بنوا رہی ہے, تصویریں بنوا رہی ہے, کروا رہی ہے. تو اس نے دکھایا کہ یہ سارے لوگ میرے آگے پیچھے ہیں, کیونکہ این ایف کے جتنے بھی ماموں, جتنے بھی ساری فیملی کے لوگ ہیں, اس کی نانی جس کے بارے میں اس نے کہا تھا, وہ باقاعدہ کیس کرے, وہ کہہ رہی ہم کیس کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا کیا ایک طوفان برپا ہوا تھا. لیکن اس کا کیا بنا, وہ درمیان میں بات ختم ہوگی. خیر ڈبا تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ تیز بھی ہے, اور اس کا شوہر بھی جو بہت تیز ہے. اس نے فیملی کے اندر جا کے جہاں یہ جانا چاہتی تھی وہ پہلے ہو کی انہوں نے دکھایا, لیکن یہ وہاں نہیں گئی اپنی نانی کے گھر. حالانکہ اس کو نانی کے گھر تو جانا چاہیے تھا, نانی کے گھر نہیں گئی. کیوں؟ اس کا ماموں تو ان کے پیچھے ہے, ان کی نانی ان کے پیچھے ہے, وہ ان سے ساری محبت کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں. یہ تو انہی لوگوں کو, غیروں کو زیادہ ملی کہ ہمارا آدھا خاندان ہے. بھائی نانی کے گھر تو آپ گئے نہیں ہو, ٹھیک ہے, جس کے گھر میں خاص جو ہوتی ہے, تمہاری ماں کی بھی ماں ہے, ادھر تو تم گئے نہیں ہو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں, کیونکہ اندر سے تھوڑا سا خوف بھی تو ہوتا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. تو یہ ایک یہاں ان کی کہانی ہے. تو میں تو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو میری دوست نے انہیں کال بھی کی تھی, ان کا مقصد یہی تھا کہ بڑے بوڑھے مل کے آپس میں ان کا جو کلیش ہے وہ ختم کروا دیں. تو ان کی کوشش بہت اچھی تھی, مجھے میں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ نے اچھی کوشش کی ہے. لیکن یہ کہ یہ چاہتے ہی نہیں, اور کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ہو, کیونکہ اگر وہ ہے تو ریڈ والے کیا کریں گے, کیونکہ ان کی تو مہارانی وہ این ایف ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کہانی تو بھی ایسی ہے, یہ تو نہ رکنے والی ہے نہ کرنے والی. بہرحال جو حقیقت ہوگی میری بھی کوشش ہوگی میں آپ تک ساری کھل کے بتا دوں. میری دوست کی جب این ایف سے بات ہوئی تھی تو اس نے جب اس سے کہا کہ آپ معصوم رشتے کی بات کرتی ہیں, اور جو میڈم کا پہلا شوہر, اس نے تو جو دوسری شادی کی تھی وہ بھی اس نے چھوڑ دی, میں نے اب تیسری کر رہا ہے, شاید وہ بھی وہ چھوڑ ہی دے یا چل رہا ہے ان کا آپس میں. تو بیٹی کہاں گئی درمیان میں؟ تو بیٹی کا چکر ہی کو نہیں, جس کو تم اچھال رہی ہو. این ایف کو اس نے کہا کہ تم جس بات کو زیادہ آگے لے کے جا رہی ہو, اچھا رہی ہو, تو یہ تو کورٹ کا کام ہے. اگر ہر شخص ایسے اٹھ کے یوٹیوبر ہی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے تو یہ تو عدالتوں میں بندہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو نہیں آپ میری بات نہیں سمجھی, یہ مجھے یہ یعنی کہ آئیں بائیں شائیں کیا اس نے, اور کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے. تو اسی لیے کہ وہ تو آگے سے آگے گیا, نہ بیٹی میڈم کے پاس ہے نہ اس کے میاں کے پاس ہے. کوئی بیٹی ہوتی تو کسی کا کوئی ہوتا ذکر, اگر کوئی ہوتا تو کورٹ سے بھی بندہ کر سکتا ہے, پتہ بھی کروا سکتا ہے. لیکن یہ کہ یہ صرف اور صرف ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہی لگانے, اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے, اور جھوٹ اتنا اچھی طرح بولو کہ دوسرا بندہ یقین کر جائے. ابراہیم فیملی گاؤں سے اسی لیے دور رہتی ہے کیونکہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ کیسے کھینچنا ہے. اور آپ کو اندازہ تو ہو چکا ہے کہ پہلے وہ ان کو پہلے جناب وغیرہ کو بلایا, پھر جناب کو بلا کے سارا کچھ ان سے پیسہ جتنا خیر لیا. اب انہوں نے ان کو پیسہ لیے, ان سے این ایف سے پیسے لیے, جو زیادہ پیسے دے گا اسی لیے وہ ان سے دور رہتے ہیں, تاکہ پاس جائیں گے تو انہوں نے ڈیمانڈ ہی کرنی ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے, ہمارے لیے یہ کر دو, ہمارے لیے یہ. ویسے کرتے اچھا ہی اسی وجہ سے, کیونکہ وہاں کے تو جو لوگ ہیں وہ اندازہ سب کو ہو ہی گیا ہے کہ انہوں نے جو بھی بندہ آئے گا انہوں نے کیش کرنا ہے اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے. اب دیکھو انہوں نے اسے استعمال کیا, اب نیکسٹ وہ کسے استعمال کرتے ہیں. بہرحال بھائی یہ بہت تیز لوگ ہیں وہاں کے, یہ تو اندازہ ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. کافی باتیں اور بھی ہیں میری دوست نے مجھے بتائی ہیں, لیکن کیونکہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکا. ٹیک کیئر, بائے بائے.